ابلیس یعنی شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کب سے ہے، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد یعنی انسانوں سے جھگڑا کیوں کیا؟ یہ کہانی تب سے شروع ہوتی ہے جب جنات کی تخلیق نہیں ہوئی تھی اور جنات کو انسانوں سے پہلے تخلیق کیا جا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے اور یہ آگ دنیاوی آگ سے کئی حد تک الگ اور مختلف ہے، اور اس بات کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے کہ جنات کو آگ سے بنایا گیا ہے۔ جنات ایسی آگ سے بنائے گئے ہیں جو نظر نہیں آتی، اور یہ اس قسم کی آگ ہے کہ یہ انسان کے مساموں میں بھی گھس سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس جن کو خلق فرمایا اس کا نام جان تھا، اور جنات کی نسل اسی جن سے آگے بڑھی، اور جان کا مطلب ہے چھپی ہوئی مخلوق۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ جنات کو زمین پر بھیجا گیا اور بحکم خدا ان کی نسل زمین پر پھیلنے لگی، یہاں تک کہ ان کا سامنا فرشتوں سے ہوا جو جنات سے بھی پہلے پیدا کیے جا چکے تھے۔ جنات اور فرشتے دو الگ مخلوق ہیں، کیونکہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور جنات آگ سے۔ یاد رہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنات میں سے ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کا اختیار نہیں دیا، اسی وجہ سے فرشتے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اپنی مرضی کا اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف انسان اور جنات کو دیا ہے۔ جنات چونکہ آگ سے بنے ہوئے ہیں اسی لیے انہوں نے زمین پر فساد برپا کر دیا، اور یہ جنات آہستہ آہستہ کافر ہونے لگے۔ کچھ ہی سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے جنات کی طرف بھیجے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، لیکن ان میں سے ایک جن بھی راضی نہ ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت ان جنات سے لڑنے کے لیے زمین پر بھیجی۔ اسی طرح فرشتوں کی جیت ہوئی اور کئی جنات کے قبائل مارے گئے، اور جو جنات کے قبائل اس جنگ میں زندہ بچ گئے وہ دنیا کے الگ الگ مقامات میں جا بسے۔ اسی جنگ میں فرشتوں نے کئی جنات کو قیدی بھی بنایا تھا، اور انہی قیدیوں میں سے ایک قیدی جن سب سے الگ تھا۔ تب وہ جن ایک بچہ تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ عزازیل کی عمر کم تھی، اسی وجہ سے فرشتوں نے اسے آپس میں رکھ دیا، اور عزازیل اسی طرح فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا گیا، اور اللہ رب العزت نے عزازیل کو دوسرے آسمانوں پر جانے کی اجازت بھی دے دی۔ عزازیل عقل اور شعور میں سب جنات سے افضل اور بہترین تھا، اور جب اسے فرشتوں میں رہنے کی صحبت نصیب ہوئی تو وہ اور زیادہ عقل مند اور ہوشیار ہو گیا۔ وہ فرشتوں کی قطاروں میں سب سے آگے آگے رہنے لگا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا رہا، اسی لیے اللہ رب العزت نے اسے فرشتوں کا استاد بنایا۔ اب یہاں تک عزازیل تمام آسمانوں تک پہنچ چکا تھا، اور یہاں تک کہ وہ تمام آسمانوں کے راز بھی جان چکا تھا، یہاں تک کہ اس کی دوستی جنت کے نگران فرشتے جس کا نام رضوان ہے اس سے بھی ہو گئی، لیکن عزازیل کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن جنت کے نگران فرشتے رضوان نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ عزازیل کو جنت کے ایک حد تک درجے میں آنے کی اجازت دی جائے، تاکہ وہ فرشتے جو جنت سے باہر نہیں آ سکتے جنت میں اس کے علم سے فائدہ اور استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے رضوان کی درخواست قبول کی، اور اب عزازیل جنت میں بھی داخل ہو سکتا تھا۔ عزازیل جنت میں داخل ہو کر ایک اونچے منبر پر بیٹھ گیا، اور جنت کے فرشتے اس کے آس پاس بیٹھ کر اس کے بیانات سنتے تھے، اور اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ ایک دن اسی طرح وہ اسی جنتی ممبر پر بیٹھا ہوا تھا کہ اسے معلوم ہوا کہ دنیا میں جو جن بچے ہیں وہ برائی میں مبتلا ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے عزازیل کو دکھ ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے عزازیل نے دعا کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسی عزازیل کی سربراہی میں فرشتوں کی ایک فوج زمین پر بھیجی، اور وہ جنات جو کافر ہو چکے تھے اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو چکے تھے انہیں اسی عزازیل نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، اور گنہگار جنات کو اللہ کے بارے
میں اس کے عذاب سے ڈرانا شروع کر دیا۔ عزازیل نے انہی جنات میں 1000 سال تک اللہ کی توحید کی تبلیغ کی، اور اسی تبلیغ کے نتیجے میں بہت کم جنات اللہ پر ایمان لائے۔ اب عزازیل کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان سرکش جنات پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور یہ تمام کافر جنات بہت جلد غرق ہونے والے ہیں۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ ان جنات پر اللہ کا عذاب آ گیا، اور جو جنات عزازیل کی تبلیغ پہ اللہ پر ایمان لائے تھے وہ زندہ بچ گئے، اور کچھ جنات سمندر کی گہرائیوں میں اور کئی غاروں میں چھپ گئے۔ عزازیل کو پہلا تکبر یہاں پر ہی شروع ہوا کہ وہ جن ہو کر فرشتوں میں رہتا ہے اور ساتوں آسمانوں یہاں تک کہ جنت میں بھی پہنچ چکا ہے، اور اللہ نے اسے اپنا نائب بنا کر زمین پر دوبارہ جنات کی تبلیغ کے لیے بھیجا، یعنی وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین اور پسندیدہ مخلوق ہے۔ بس جب عزازیل کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین ایک نئی مخلوق پیدا کرنے والا ہے جس کے لیے اسرائیل علیہ السلام دنیا کے کئی کونوں سے مٹی اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے ہیں، بس اسی طرح سے عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنانے کا ہر ایک منظر دیکھتا رہا اور الگ الگ شبہات اپنے اندر پیدا کرتا رہا۔ جب عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، اور ہم ہیں کہ اللہ کی ہر فرما برداری کرتے ہیں۔ بس جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر جنت میں رکھا تو عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے ارد گرد گھومتا رہتا اور فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی الگ الگ لفظوں میں توہین کرتا رہتا، اور یہ زیادہ سے زیادہ گھبراہٹ کا شکار رہنے لگا۔ اور جب بھی عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتا تھا تو پتلے کو مارتا تھا، جس سے ایک ایسی آواز نکلتی تھی جیسے خالی مٹکے کو مارنے سے نکلتی ہے۔ فرشتے اسے سمجھاتے کہ تم اللہ کی بنائی ہوئی اس مخلوق کا مذاق نہ اڑاؤ، لیکن وہ باز نہ آتا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے منہ میں گھس جاتا اور پیچھے سے باہر آ کر یہ کہتا تھا کہ اس کے اندر تو کئی سوراخ ہیں، اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو یہ چل پھر نہ سکے گا، اور اگر اس کا پیٹ خالی ہو تو یہ گر جائے گا۔ اور عزازیل فرشتوں سے کہتا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے اس پر مسلط کر دیا تو میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ اسی طرح عزازیل ڈر، خوف اور گھبراہٹ میں رہنے لگا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا کہ جب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، یہ زمین پر فساد برپا کرے گا اور یہ آپس میں خون خرابی کریں گے، جبکہ ہم تیری دن اور رات تسبیح اور عبادت کرتے ہیں۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اپنی روح اس پتلے میں پھونکوں تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جیسے ہی روح پتلائے آدم میں گھسی تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے عزازیل یعنی ابلیس کے۔ عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عزازیل، تم نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ کیا تمہیں میرا حکم سنائی نہ دیا یا تم عالین میں سے ہو گئے؟ عالین وہی نور تھے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی مخلوق ہے، اور انہی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورے عالمین بنائے۔ اس وقت عزازیل نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے افضل ہوں اور میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ لہٰذا اسی طرح عزازیل نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے اسے کافر قرار دے دیا۔ اسی طرح عزازیل یا ابلیس شیطان ہو گیا۔ اس وقت عزازیل نے اللہ رب العالمین سے قیامت تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ اسی بنی آدم کو بہکاتا رہے، اور اللہ نے اسے قیامت تک کی مہلت دے دی اور اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اور اسی طرح عزازیل غرور و تکبر کی وجہ سے شیطان بن گیا۔ اس کی
की तमाम इबादत को रद्द कर दिया गया और उसे अर्शे बरी से ज़मीन पर पटक दिया गया। उसी दिन शैतान को पता चला कि जन्नत में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई दूर करने के लिए उनकी पसली से एक और इंसान तख्लीक किया है और उन दोनों को जन्नत में हर चीज़ की इजाज़त मिल चुकी है सिवाय उस दरख्त के पास जाने से जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। तो बस इसे मौका मिला और ये जन्नत में घुस आया, क्योंकि इसे जन्नत में आने का रास्ता पहले ही मालूम था। और जन्नत में आकर उसने बीबी हवा सलामुल्लाह अलैहा को बहकाया, जिसकी वजह से उन्होंने उसी दरख्त का फल खा लिया जिसको खाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। और इसी गलती के सबब अल्लाह ताला ने उन दोनों को ज़मीन पर भेज दिया। और इसी तरह शैतान आज भी इंसानियत को बहकाता रहता है।